جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا عالم غربت، یعنی آپ کی غربت کا کیا عالم تھا اور کیسے آپ صابر و شاکر رہا کرتی تھیں۔ خاص کر ہماری ماں بہنیں بھی اس واقعے کو ضرور سنیں اور اس سے درس عبرت حاصل کریں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے حسن ظن رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمران، تمہارے میرے نزدیک ایک خاص مقام ہے، یعنی تمہارا جو منصب ہے وہ میرے نزدیک ایک خاص منصب ہے۔ کیا تم میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عیادت کو چلو گے؟ میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضرور چلوں گا۔ چنانچہ ہم روانہ ہو گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر پہنچے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور سلام کے بعد اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، تشریف لائیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے۔ پوچھا گیا، حضور دوسرا کون ہے؟ آپ نے فرمایا، عمران۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی، رب ذوالجلال کی قسم، جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں صرف ایک چادر سے تمام جسم چھپائے ہوئے ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دست اقدس کے اشارے سے فرمایا، تم ایسے ایسے پردہ کر لو۔ انہوں نے عرض کیا، اس طرح میرا جسم تو ڈھک جاتا ہے مگر یا رسول اللہ سر نہیں چھپتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ایک پرانی چادر پھینکی اور فرمایا، تم اس سے اپنا سر ڈھانپ لو۔ اس کے بعد آپ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کے بعد پوچھا، بیٹی کیسی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دوہری تکلیف ہے، ایک بیماری کی تکلیف، دوسرے بھوک کی تکلیف۔ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے کھا کر بھوک مٹا سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر اشکبار ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، رب کعبہ کی قسم، میرا رب کے یہاں تم سے زیادہ مرتبہ ہے، مگر میں نے 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں تو مجھے ضرور کھلائے گا، مگر میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، خوش ہو جاؤ اے میری بیٹی فاطمہ، تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آسیہ اور حضرت مریم کہاں ہوں گی؟ آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسیہ اپنے زمانے کی عورتوں کی اور تم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہو۔ تم جنت کے ایسے محلات میں رہو گی جس میں کوئی عیب، کوئی دکھ اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا، اپنے چچا زاد کے ساتھ خوش رہو، میں نے تمہاری شادی دنیا اور آخرت کے سردار کے ساتھ کی ہے۔ یعنی آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے دنیا اور آخرت کے سردار کے ساتھ تمہاری شادی کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ یہ حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی غربت کا عالم ہے کہ آپ کے پاس ایک کپڑا ہے، دوسرا کپڑا نہیں ہے، ایک چادر ہے، دوسری چادر نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں جو غربت میں اس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کر رہی ہیں۔ کاش ہماری ماں بہنیں سن لیں اور وہ بھی اپنی زندگی کو ایک مختصر سی زندگی سمجھیں اور اپنے شوہروں کے یہاں اسی طریقے سے غربت میں خدا کا شکر اور صبر کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاتون جنت تمام عورتوں کی سردار ہے، اس لیے ہماری ماں بہنیں کنیز ہیں خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، انہی کے نقش قدم پر چلیں۔ یہ نبی کریم کی بیٹی ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنی زندگی کا گزارا کر رہی ہیں تو غربت میں کر رہی ہیں، تاکہ آنے والی ماں بہنیں یہ نہ سمجھیں کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا نبی کی بیٹی لیکن لباس کتنے کتنے قیمتی پہنا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، یہی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کے نقش قدم پر ہماری ماں بہنوں کو چلنا چاہیے، سوچنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے کہ اگر شوہر کی کمائی مزدوری کم ہے تو اسی میں ہی گزارا کر لینا چاہیے، کسی طریقے سے گھر کے اندر کوئی وبال، کسی طریقے سے گھر کے اندر کوئی جھگڑے فساد نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو ایک مختصر سی زندگی سمجھنا چاہیے، اسی پر قناعت کرنا چاہیے۔ خدا کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں، رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں، گھر کے تمام فسادات اور جھگڑوں سے محفوظ رہیں، اپنے شوہروں کی عزت کریں اور ہم اپنے شوہروں کی عزت کریں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ مقدس پناہ میں دعا ہے کہ ہماری ماں بہنوں کو حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے بیان کیا اس میں بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو مولا تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔